بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی نے قرآن اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور وہی اس کا نگہبان اور حفاظت والا ہے۔ قرآن مجید سے تعلق اور نسبت یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس وقت تک انسان مومن بن نہیں سکتا جب تک وہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ نہ جوڑ لے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو چومنا بھی ثواب، اس کو بوسہ دینا بھی ثواب، اس کو ہاتھ میں پکڑنا بھی ثواب، اس کو کھول کر دیکھنا بھی ثواب۔ یعنی قرآن مجید ہر لحاظ سے ثواب ہی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا بوسہ دینا بھی ثواب، جس کو اٹھانا بھی ثواب، جس کا احترام کرنا بھی ثواب، جس کی محبت دل میں ڈالنا وہ بھی ثواب۔ اور یہ قرآن وفادار ساتھی ہے، ہر چیز بے وفا ہے۔ باپ کا انتقال ہو، درجن اولاد ہو، تو وہ اولاد قبر تک جائے گی، قبر میں اتارے گی، مٹی ڈال کر واپس آ جائے گی۔ اگر بھائی بھائی دو آپس میں پیار محبت سے گزارا کر رہے ہیں تو وہ بھی قبر تک جائیں گے، اور وہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ واحد ایک قرآن ہے جو اللہ کی یہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو وہ پھر آدھے راستے میں نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ قبر میں بھی ساتھ، عالم برزخ میں بھی ساتھ، عالم حشر میں بھی ساتھ، پل صراط میں بھی ساتھ، اور اس وقت تک قرآن مجید ساتھ رہتا ہے جب تک اس کو اس کے ٹھکانے اصلی جنت میں نہ پہنچا دے۔ اس لیے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ، قرآن مجید سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھو، اور اگر قرآن مجید سے نسبت ٹوٹ گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، تو جب میں نے تلاوت شروع کی تو قریبی پنگوڑے میں میرا بچہ سویا ہوا تھا اور قریبی گھوڑا باندھا ہوا تھا، اور جب میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا تھا، پاؤں مارنا شروع کر دیتا تھا، اور جب تلاوت کو روک لیتا تھا، پڑھنا بند کر دیتا تھا، تو گھوڑا اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر جب تلاوت شروع کرتا تو گھوڑا پھر ہنہناتا، پھر شور کرنا شروع کر دیتا تھا، پاؤں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ تو وہاں قریب ہی پنگوڑے میں میرا بچہ سویا ہوا تھا، تو مجھے یہ ڈر لگا کہیں گھوڑا لات مار کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جس طرح گھوڑا کود رہا ہے، ہنہنا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی۔ تو میں نے اوپر کو دیکھا، تو اوپر کو کیا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لائٹیں ہیں چمکتے ہوئے، جس طرح ستارے اس طرح اوپر کو جاتے نظر آئے، اوپر کو جا رہے ہیں، اوپر سے میرے چھت سے اوپر کو جا رہے ہیں۔ تو صبح ہوئی، فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام سے یہ صحابی ملے، اور نبی علیہ السلام کو اپنی کارگزاری سنائی کہ یا رسول اللہ، رات کو میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت شروع کی، تو پاس ہی گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا ہنہنا رہا تھا، پاؤں مار رہا تھا، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے میں نے تلاوت کو بند کر دیا، تلاوت کو روک دیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اوپر کو دیکھا تو کچھ چمکتے ہوئے لائٹنگ نما اوپر کو جا رہے ہیں، آسمان کی طرف جاتے جاتے مجھ سے اوجھل ہو گئے، گم گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب صحابی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اقرا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تجھے پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ جب تو نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، وہ جو لائٹنگ تھی وہ ان فرشتوں کی تھی، یعنی وہ فرشتے نازل ہوئے تھے اللہ کی رحمت کے، کہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دیکھو قرآن سے نسبت کتنا بڑا کام دیتی ہے۔ آج دنیا میں قرآن مجید سے اگر وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط بنا لو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لو، قرآن سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لو، یقین جانیے کہ کائنات کے سارے خزانے اللہ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں، سارے خزانے اللہ کا تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید سے نسبت کو مضبوط بناؤ، جو قرآن کہے اس کے مطابق عمل کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور یہی کامیابی کا معیار ہے۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دو گے، قرآن کو نہیں پڑھو گے، تو پھر حالات بدل جائیں گے، بے چینی، بے سکونی، بے برکتی آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ وہی بات ہوئی کہ میں نے رب سے کہا، اے میرے اللہ میرے حال کو تو دیکھ، اور اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے بندے اپنے اعمال کو تو دیکھ۔ تو اعمال کو جب تک درست نہیں کریں گے، اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اگر برکت چاہتے ہو تو قرآن سے نسبت کو قائم کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات تمہارے فیور میں آ جائیں گے۔ جب تم قرآن کے بن جاؤ گے، جب تم دین کے بن جاؤ گے، جب تم شریعت کے بن جاؤ گے، تو معاملات سارے کے سارے تمہارے قدموں میں ٹھیک ہو کر گر جائیں گے۔